سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار بار بار تعریف کیے گئے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ میری وجہ سے کفر کو مٹاتا ہے، میں حاشر ہوں، بے شک سب لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا، اور میں عاقب ہوں، یعنی سب سے آخری نبی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ انشاءاللہ ضرور جڑے رہیں گے، کیونکہ آج ہمارے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جو ایک منظرنامہ ظاہر ہے، انسانی عقل اور فہم تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت جو معجزات کا ظہور ہوا ہے، آج انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ یعنی انسانی عقل، انسانی علم، انسانی فہم اس بات کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے ناظرین کہ جس دن، جس وقت، جس لمحے سرور دو جہاں، مالک کون و مکان، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کائنات میں ظاہری تشریف آوری ہوئی ہوگی، عرش سے لے کر فرش تک کیا ہی سما ہوگا، حور و ملائک میں کیا ہی جشن کا سما ہوگا کہ اسی دن کے لیے تو بزم ہستی کو سوارا تھا، یہی مقصود عالم تھا، یہی خالق کا پیارا تھا۔ یہ سب رعنائیاں تھیں، یہ سب رعنائیاں تھیں ایک وجود پاک کی خاطر، یہ نقش آرائیاں تھیں سید لولاک کی خاطر، کہ جس ہستی کا ذکر پاک اللہ تبارک و تعالیٰ ساری آسمانی کتابوں میں فرمائے، اور جن کی آمد سے پہلے آمد کی بشارت بار بار فرمائے، اپنے نبیوں کے ذریعے جن کی آمد کا اعلان کروائے، جس ہستی کی آمد سے پہلے اس کے چرچے زبان زد عام کروائے، جس ہستی کے لیے اس پوری کائنات کو سجائے، جن کی بارگاہ کے ادب اور جن کے پروٹوکول کو کائنات کی ایک ایک شے پر مکمل طور پر واضح فرمائے، جس ہستی کا چلنا، جس ہستی کا پھرنا، جس ہستی کا اٹھنا، جس ہستی کا بیٹھنا، جس ہستی کا سونا، جس ہستی کا جاگنا، جس ہستی کا کروٹ بدلنا، جس ہستی کا کھانا پینا ہمارے لیے باعث نجات، باعث شفا، باعث رحمت، باعث ثواب، باعث حکمت، باعث دانائی بن جائے، اور جن کی مقدس ذات کو ذات کبریا ہمارے لیے باعث شفاعت بنائے، جو تمام اولین و آخرین میں سب سے ممتاز ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اجمل ہیں، سب سے اکمل ہیں، سب سے عرفہ ہیں، سب سے انور ہیں، سب سے عالم ہیں، سب سے آصب ہیں، سب سے انصب ہیں، تمام کائنات مل کر بھی جن کی شان کو بیان کرنے سے مکمل طور پہ قاصر نظر آئے، جو محسن انسانیت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے مصداق ہیں، ان کی ولادت و بعثت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور قدسی اور ان کی بعثت، امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین کا اس دنیا میں تشریف لانا، بلا شبہ ناظرین انسانیت پر اللہ کا سب سے عظیم احسان اور انسانی تاریخ کا سب سے عظیم ترین واقعہ ہے۔ نبی آخر الزمان، حبیب کبریا، امام الانبیاء، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، یعنی نعمت کبریٰ ہے، جن کی آمد کے لمحات کو سال، مہینے، دن، تاریخ اور وقت کے اعتبار سے تمام اوقات سے بڑھ کر فضیلت حاصل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظاہری طور پر اس دنیا میں تشریف لائے ناظرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن، تیز کستوری کی طرح خوشبودار، مختون، ناف وریدہ، چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگی، 2 شانوں کے درمیان مہر نبوت کے ساتھ انتہائی درخشاں پیدا فرمایا۔ ناظرین کرام، وہ کیا
کیا خوبصورت اور کیا حسین منظر ہوگا جب اس کائنات کی سب سے خوش قسمت ترین ماں حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے ہاں جب ولادت محبوب خدا کا وقت قریب آیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازوں کو کھول دو۔ اس روز سورج کو عظیم نور پہنایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھر کی عورتوں کے لیے مقدر کر دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے لڑکے جنے، یعنی برکتوں کا یہ عالم ناظرین کہ جس سال نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو ودیت ہوا، وہ فتح و نصرت، تر و تازگی اور خوشحالی کا سال کہلایا۔ اہل قریش اس سے قبل معاشی بدحالی، اسرت اور قحط سالی میں مبتلا تھے۔ ولادت کی برکت سے اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے آب و گیا زمین کو شادابی اور ہریالی عطا فرمائی اور سوکھے درختوں اور مردہ شاخوں کو ہرا بھرا کر کے انہوں پھلوں سے مکمل طور پر لاد دیا۔ اہل قریش اس طرح ہر طرف سے کثیر خیر آنے سے خوشحال ہو گئے۔ ناظرین کرام، ولادت پاک کی مبارک سعادتوں کی برکتوں کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے اور آپ کے ساتھ ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات نظر آ گئے، بلکہ شیاطین جو آسمانوں سے پہلے یعنی پہلے ہوتا یہ تھا کہ وہ آسمانوں تک چلے جاتے تھے اور کاہنوں کو بعض خبریں لا کے دے دیا کرتے تھے، وہ لوگ اپنی طرف سے کچھ ملا بھی دیا کرتے تھے۔ کائنات کے تاجور کی آمد سے آسمان کا ان کا آنا جانا بند ہو گیا اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی۔ تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہو جانے کا اندیشہ جو تھا وہ بھی جاتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ کفر و ظلمت کے بادل مکمل طور پر چھٹ گئے، کسریٰ کے محل پر زلزلہ آیا، 14 کنگرے گر گئے، ایران کا آتش کدہ جو 1000 سال سے شعلہ زن تھا وہ مکمل طور پر بجھ گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا، کعبے کو وجد آ گیا، بت سر کے بل گر گئے، ستارے الفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حد درجہ زمین کے قریب آ گئے کہ کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو۔ بس آج ناظرین انشاءاللہ انہی معجزات پہ یعنی انتہائی انٹرسٹنگ حاضری ہوگی، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں اور یقیناً وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت میرے دل کے بہت قریب ہیں، ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں انشاءاللہ ناز شریف حافظ محمد انیس الرحمن صاحب پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے ظاہر ہے وہ منظر نامہ تو کسی زبان سے کیا بیان ہو اور کسی علم کی یوں کہہ لیجئے کہ اپنا احاطے میں کیسے آئے یا کسی قلم کی ضبط تحریر کیسے ہو کہ آدم علیہ السلام سے پہلے تخلیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تفاصیر ملتی ہیں، لیکن وہی بات ہے حصہ ڈالتے ہیں صاحب، اور زمین پر تشریف آوری سے قبل آپ علیہ السلام کا جو مقام یعنی کس جگہ پہ آپ تشریف فرما تھے، آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، ہمارے آقا و مولا رحمت کونین حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احاطہ شمار سے بڑھ کر عظمت و شانوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، بے شک، یعنی جملہ موجودات اور کل مخلوقات میں سب سے قبل سب سے پہلے آپ کی تخلیق ہوئی اور سب سے آخر میں انبیاء کرام کے سلسلہ نبوت میں آپ کا ظہور ہوا اور آپ نے آ کر نبوت کے سلسلے کا اختتام کیا۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو سکا ہے نہ کبھی پیدا ہو سکے گا۔ بے شک۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت جابر نے یہ سوال کیا کہ حضور اس سب کائنات کی تخلیق سے قبل کیا پیدا کیا گیا؟ اللہ، تو بڑی معروف حدیث ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق نور نبی کا من نوری ہی قبل الاشیاء کلہا۔ یہ بڑی طویل حدیث ہے جس کو بہت سارے محدثین نے نقل کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر، تمام اشیاء سے پہلے یعنی ہر چیز سے پہلے جو اللہ نے سب سے پہلی شے بنائی وہ اپنے نور کے فیض سے اپنے حبیب کے نور کو تخلیق فرمایا۔ سبحان۔ پھر جو
کل کائنات بنی ہے نا جنید بھائی، یہ دراصل حضور کے نور سے بنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تمام کائنات میں ہر شے میں حضور کی نورانیت کا فیض موجود ہے، اللہ، اور کوئی شے حضور سے منقطع ہو کر اپنا وجود قائم رکھ ہی نہیں سکتا۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ چاہے وہ حضور کو مانتا ہے یا حضور کو نہیں مانتا، وہ اپنی تخلیق میں نور مصطفیٰ کا محتاج ہے، اللہ، اور اپنی بقا میں بھی حضور کے نور کا محتاج ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک معروف حدیث پاک ہے اور بڑی روح افزا اور وجد آفریں بھی ہے۔ ایک مرتبہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آپس میں ایک مسئلے پر کلام ہوا۔ اللہ اکبر، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ حضور نے پوچھا کہ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کیا حضور مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتا، ہاں یہ ہے کہ میں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا تو میں نے ایک نور دیکھا، ٹھیک، بڑا خوبصورت اور پیارا میٹھا نور۔ اچانک وہ نور غائب ہو گیا اور میرا جی چاہا کہ میں اس کو پھر دیکھوں، میں اس کی دوبارہ دید اور زیارت کی انتظار میں رہا۔ ٹھیک، 70,000 سال بعد میں نے پھر وہ نور دیکھا۔ 70,000 years، 70,000 برس کے، اللہ، میں نے وہ نور دیکھا، اور دیکھا تو میرا دل و دماغ روشن ہو گیا، بہت خوش ہوا۔ پھر وہ نور غائب ہو گیا، پھر غائب ہو، میں پھر منتظر رہا کاش یہ نور پھر دیکھ سکوں۔ 70,000 سال بعد پھر وہ نور چمکا اگین، اور میں نے اس کی زیارت کی۔ اللہ اکبر۔ تو اے آقا، جو نور 70,000 سال بعد ایک مرتبہ نظر آتا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ اللہ اکبر، مطلب یہاں پہ کیلکولیٹر فیل ہے، آپ کیلکولیشن کر ہی نہیں سکتے۔ اب اگلا جملہ سنیے۔ آقا کریم علیہ السلام مسکرائے، فرمایا جبرائیل، جس نور کو آپ 70,000 سال بعد ایک مرتبہ دیکھتے تھے، اور 72,000 مرتبہ دیکھا، وہ میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو حضور نے خود فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم تو اپنی بساط اور کیپیسٹی کے مطابق اپنے شرف اور سعادت کے لیے حضور کی عظمت و توصیف بیان کرتے ہیں، اللہ، تاکہ حضور کے غلاموں میں اور حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والوں میں ہمارا نام شامل ہو، اور یقین جانیے یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ اکبر، جس کو نسبت مصطفیٰ نصیب ہو گئی، اس نے اس دنیا سے سب سے بہترین خزانہ اکٹھا کر لیا۔ سر میں کہتا ہوں سب سے بڑا خسارہ یہی ہے کہ جس کو یہ نسبت حاصل نہیں، اور سب سے بڑا نفع یہی ہے جس کو یہ نسبت حاصل ہو۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں ذرا، ایک جملہ اگر مجھے کہنے دیں تو بات میری مکمل ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اور اس کے حوالے سے ایک شعر بھی ڈاکٹر صاحب نے پڑھا تھا۔ حضور نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین۔ یہ یاد رکھیں، حضور کی نور مبارک کی تخلیق بھی پہلے ہے، اور حضور علیہ السلام کو نبوت بھی سب سے پہلے عطا فرمائی گئی۔ اللہ اکبر، یعنی اعلان نبوت ہوا ہے یہاں آ کر اظہار نبوت فرمایا، اعلان فرمایا، آپ کو عطا پہلے کر دی گئی۔ وہی حدیث میں نے پاک پڑھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا آدم و حوا کی ابھی تخلیق بھی نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل مجھے نبی بنا دیا تھا۔ تو اس وقت بھی سرکار کی شان، تمام ملائکہ حضور سے استفادہ کرتے تھے، ٹھیک، عالم ارواح میں ارواح حضور علیہ السلام سے استفادہ کرتے تھے، اللہ اکبر، اور انبیاء اکرام علیہ السلام نے میثاق میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم تیرے پیارے حبیب کی توقیر کریں گے، آپ اگر ہمارے زمانے میں تشریف لائے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے، اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے وعدہ لیا جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ آگے بات کرتے ہیں۔ اب ذرا یہ جو موقع ہے، اس میں میں ایک اور بات سوال پٹ کرنے سے پہلے، اور سوال بڑا سادہ سا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سوال کو ظاہر ہے اس کو بیان کرنا میں سمجھتا ہوں کہ انسانی عقل و فہم مطلب اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی کہ آپ کی ولادت باسعادت سے قبل جن معجزات کا ظہور ہوا، اگر میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں تو ایک بات میرے ذہن میں اور اضافی طور پہ آتی ہے کہ ایک معجزہ تو مجھے وہ بھی نظر آتا ہے، اور یہ معجزہ ہی میں اس کو سمجھتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ظاہر ہے تمام آدم کے جو ہے وہ اپنا جد ہیں، آپ جب ہر جگہ نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ایک ہی نام دیکھتے ہیں، وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو یہ بھی آپ کے ذات کا ایک معجزہ ہے کہ آپ کا نام جو ہے وہ کائنات میں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ بتائیے ذرا، آغاز کیجیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حضرت سیدنا امام شرف الدین بوصیری کے قصیدہ کے ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں ابان مولدہ ان طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ و مختتم
کہ آپ کے مولد سے آپ کے عنصر کی پاکیزگی ظاہر ہوئی اور آپ کی ابتدا بھی پاکیزہ ہے اور آپ کی انتہا بھی پاکیزہ ہے اور آپ کے اول و آخر کو اللہ رب العزت نے شان عطا فرمائی۔ تو جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو جنت کے اندر درختوں کے پتوں کے اوپر، سدرۃ المنتہا کے اوپر، پھر اللہ کے عرش کے قوائم کے اوپر، ہر جگہ اللہ کے نام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ستون پہ نام نظر آیا۔ تو پھر اکثر مفسرین نے قرآن حکیم کی جو اس آیت کی تفسیر کی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کافی سال وہ روتے رہے اور ان کی توبہ قبول نہ ہوئی، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں کچھ کلمات سکھائے جس سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کلمات اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تھا جو سیدنا آدم نے پیش کیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ہر جگہ اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام ہے، تو اس نام نامی کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو وہ سلسلہ تو وہیں سے ارہاسات کا شروع ہو گیا۔ جنید صاحب ہمارے جو علماء اور محدثین ہیں انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے معجزات کو ارہاسات کا نام دیا ہے، یعنی اسے ارہاس کہا جاتا ہے، اور وہ اس کا ایک بڑا طویل سلسلہ ہے۔ اور سرکار دو عالم کی آمد سے پہلے جو بشارات شروع ہوئیں ان میں وہ بشارت بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ انی جو ہے وہ رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں دو کام اور دو ڈیوٹیاں کرنے کے لیے۔ پہلی یہ ہے کہ میں جو ہے وہ اپنی اس تورات کی تصدیق کے ساتھ اسے لے کے آیا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ میں تو پیغام دینے آیا ہوں، نبی یہ آخر الزمان تو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں جو احمد ہیں، ان کی آمد کا پیغامی بن کے آیا ہوں اور ان کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سرکار کی آمد سے پہلے حضور کی آمد کی بشارت اور خوشخبری جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور اسی طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے معاً پہلے جو معجزات ظاہر ہوئے ان میں تمام تر سیرت نگاروں نے اس واقعے کو لکھا کہ خانہ کعبہ کے اوپر حضور کی ولادت کا جھنڈا جو ہے وہ لگایا گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ستارے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے گھر کی طرف جھک گئے، قریب ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے یوں چراغاں کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے تھے انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی التی رأت ہینا ودعتنی اضاءت لہا قصور الشام۔ آپ فرماتے میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں جو انہوں نے خانہ کعبہ بنانے کے بعد مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یا اللہ ان کے اندر ایک شان والا رسول بھیج دے۔ تو میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے پردے ہٹ گئے اور ان کو شام کے محلات نظر آئے، اور اللہ رب العزت نے میری ماں کو ولادت کے وقت وہ نور عطا فرمایا۔ پھر ان کے اندر وہ بھی ہے کہ ایک یہودی نے چیخ ماری اور وہ رویا یثرب کے اندر، اور اس نے کہا کہ سارے یہودیوں کو جمع کر کے کہ آج رات نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے رخصت ہو گئی، طلع اللیلۃ نجم احمد، آج رات احمد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس آمد کا جو منظر نامہ ہے پورا جو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نے بیان کیا ہے وہ انتہائی ایمان افروز ہے کہ کائنات کی سب سے عظیم ترین ماں کائنات کے سب سے عظیم ترین بیٹے کی آمد دیکھ رہی ہیں، اور پھر کائنات کو وجد میں دیکھ رہی ہیں، وہ کیا کیفیات تھی بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر جن عجائبات کو دیکھا گیا ان کی بنیاد پر محدثین نے یہ لکھا ہے آپ کی ذات تو سراپا معجزہ ہے ہی، آپ کی ولادت بذات خود ایک معجزہ ہے، خود معجزہ، بالکل ٹھیک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جب وقت قریب آیا تو آپ کی امی جان حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ جو ایک فطرتی کیفیت ہوتی ہے خواتین پر وہ مجھ تک طاری ہوئی، تو غیب سے ایک سفید شربت کا پیالہ مجھے پیش کیا گیا، میں نے اس کو پیا، اس سے مجھے سکون اور قرار حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ میرے سامنے بلند قامت عورتیں آئیں اور میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں، تو ایک حضرت آسیہ تھی جو فرعون کی زوجہ تھی، اور دوسری حضرت مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اللہ اکبر، ان کے ساتھ جنتی حوریں بہت کثیر تعداد کے اندر تھی۔ اللہ
اور یہ میری خدمت کے لیے آئی تھی۔ یہ کیا تھا؟ اصل میں یہ پیغام تھا کہ جو پہلے حکومت کر گئے ہیں ان کے امام اب تشریف لا رہے ہیں، اللہ، یعنی وہ بھی خدمت گزار کے طور پہ آ رہے ہیں، خدمت گزار کے طور پہ۔ اللہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جب وقت قریب آیا تو حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے کہ میں نے مشارق و مغارب کو دیکھا، سارے پردے اٹھا دیے گئے، پھر میں نے 3 علم دیکھے، ایک مشرق کے اندر نصب کیا گیا، ایک مغرب کے اندر، اور ایک بیت اللہ کی چھت پہ نصب کیا گیا۔ یعنی حکمرانی کا تصور کہ سرکار علیہ السلام کی حکمرانی پوری دنیا کے اندر ہوگی، پوری کائنات میں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، کائنات میں جلوہ گری ہوئی، تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ آپ سجدے کی حالت میں تھے اور آپ کی دونوں انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کائنات میں تشریف لائے تو آپ جانتے تھے سجدہ کس کو کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اور سجدے میں پڑھنا کیا ہے، یہ سب آپ کو معلوم تھا۔ اور کیا یہ بھی معجزہ نہیں ہے کہ وہ سرکار علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو جملے ادا ہوئے وہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، پہلے جملے آپ کے یہ ادا ہوئے، اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہوگا؟ یعنی اس وقت بھی آپ سب کچھ جانتے تھے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے میں نے ایک نوری بادل دیکھا جس میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز تھی، پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز تھی، لوگوں کی گفتگو کی آواز تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر میں نے ایک منادی کو ندا کرتے ہوئے سنا جس نے کہا کہ ان کو مشارق و مغارب کے اندر پھراؤ، کہا کہ سارے شہروں والے ان کا نام بھی پہچان لیں، ان کی صورت پہچان لیں، ان کی صفات پہچان لے، جنوں انس کو ان کی زیارت کرواؤ اور چرند و پرند کے اندر ان کو گشت کرواؤ۔ اس کے بعد فرماتی ہے کہ میں نے منادی کو ندا کرتے ہوئے سنا کہ آدم علیہ السلام کے اخلاق، شیس علیہ السلام کی معرفت، نوح علیہ السلام کی شجاعت، ابراہیم علیہ السلام کی خلت، اسماعیل علیہ السلام کی زبان، اسحاق علیہ السلام کی رضا، صالح علیہ السلام کی فصاحت، لوط علیہ السلام کی حکمت، یعقوب علیہ السلام کی بشارت، موسیٰ علیہ السلام کا جلال، ایوب علیہ السلام کا صبر، یونس علیہ السلام کی طاعت، موسیٰ علیہ السلام کا جہاد، داؤد علیہ السلام کی لہن اور دانیال علیہ السلام کی محبت، الیاس علیہ السلام کا وقار، یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد، ان ساری صفات کا پیکر ان کو بناؤ۔ مطلب آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری، کہ ساری صفات کی جامع شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ اب کائنات میں تشریف لا رہی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تمام انبیاء کے اخلاق میں ان کو غوطہ دو۔ حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں جب وہ بادل چھٹا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے دوبارہ جلوہ گر ہوئے، آپ ایک سبز ریشمی کپڑے کے اندر لپٹے ہوئے تھے، میں نے آپ پہ نظر ڈالی تو آپ کا چہرہ چوندوی کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور عنبر اور کستوری کی خوشبو کے حلے آپ کی ذات سے اٹھ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں میں نے 3 آدمیوں کو دیکھا جو وہاں موجود تھے اور غیب سے ایک ندا بھی سنی، اور وہ ندا یہ تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیسی عظیم الشان ولادت ہے۔ 3 آدمی جو تھے ان میں سے ایک کے پاس چاندی کا برتن تھا، دوسرے کے پاس ریشم کا کپڑا تھا، تیسرے کے پاس ایک سبز رنگ کا زمرد کا تش تھا، اور انہوں نے ایک انگشتری کو ظاہر کیا، پھر اس کو 7 مرتبہ دھویا گیا اور اس کے ساتھ آقا کریم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر لگائی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمینہ فرماتی ہے سبز کپڑے میں لپیٹ کر دوبارہ میری آغوش میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، میں تو سچی بات ہے گفتگو جو سن رہا ہوں مجھے تو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی، لیکن اللہ جانتا ہے میں تو اس وقت بڑا کیف و سرور اور مستی کی کیفیت میں ہوں، اور میں کیف کو محسوس کر رہا ہوں اور اس احسان کو بھی محسوس کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے سارے معجزات یقیناً بہت اعلیٰ و عرفاں ہیں کہ وہ عقل کو عاجز کر دیتے ہیں، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن میرے لیے بات بہت بڑی ہے کہ میں اس نبی کا امتی ہوں کہ جو کائنات میں تشریف لاتے ہیں، ظاہری طور پہ پہلی سانس لیتے ہی اپنی فکر نہیں کرتے بلکہ رب حبلی امتی کی صداؤں کو بلند کرتے ہیں کہ یا اللہ میری امت، میری امت، میری امت۔ اور مجھے فخر ہے اس بات پہ میں اس نبی کا امتی ہوں جو اس کائنات سے ظاہری طور پہ تشریف لے جاتے ہیں، تو جب کان لگا کر آپ کے لبھائے مبارک کی آواز کو سنا جاتا ہے قبر مبارک میں، تو اس وقت بھی رب حبلی امتی کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی کا امتی ہوں کہ جب بروز محشر جب وہ اٹھائے جائیں گے تو اس وقت بھی آپ کی زبان اقدس پہ صرف ایک ہی صدا ہوگی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ۔ سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب
وسيدنا حسن وسيدنا اللهم صل. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ کیا اعلیٰ حضرت کمال لکھ گئے صاحب. اور ایسا لگتا ہے کہ یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عشق کی روشنائی استعمال کی اور یقیناً محبت کے قلم سے لکھا، بلکہ عقیدت اور ادب کے قلم سے لکھا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یعنی آپ سوچئے کہ یہ جو جان، یعنی جان کائنات بن کے جب اس کائنات میں ظاہری طور پہ تشریف لائی ناظرین، تو میں اور آپ تصور تو کر سکتے ہیں لیکن بیان نہیں کر سکتے کہ وہ ماحول و منظر کیا ہو. یعنی عقیدت تو یہ کہتی ہے اور عشق یہ کہتی ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک ایک جشن کا سما ہوگا، اور حور و ملائک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر ایک عجیب مسرت اور شادمانی کی کیفیت کے اندر ہوں گے. یعنی تعداد کے اعتبار سے نہ فرشتوں کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے، نہ حوران جنت کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے، نہ یقیناً جنات کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے. کہ دنیا کی ایک ایک شے، ایک ایک مخلوق میں اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ آپ تو تمام ہی عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں نا. تو ہر ایک کو اس بات کا ناز ہے کہ وہ آ رہے ہیں جو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو کیا جشن ہوگا، کیا سما ہوگا. اسی سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں کہ ذرا یہ بتائیے مفتی صاحب کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی وہ منظرنامہ بیان کرتی ہیں اور معجزات کا ظہور جو اس وقت ہو رہا ہے سرکار علیہ السلام کی ولادت کے موقع پہ. چاہتا ہوں سلسلے کو وہیں سے جوڑیے ذرا. جی یہ روایت بہت معنی خیز ہے اور اس میں عظمت مصطفیٰ کا ایک منفرد پہلو سامنے آتا ہے، اور بچپن سے ہی. حضرت شفا فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت طیبہ ہوئی تو آپ سب سے پہلے میری گود میں آئے. اللہ کیسا شرف. خصائص الکبریٰ میں روایت امام سیوطی نے نقل کی. تو جب میری گود میں تشریف لائے تو آپ کی ولادت کے ساتھ ہی نور نکلا. اب اس نور سے ظاہر بات ہے حضرت شفا ایک بند کمرے میں تھی جہاں حضور کو اپنی گود میں لیا. بالکل ٹھیک ہے. فرماتی ہیں اس نور سے میں نے اس کمرے میں کھڑے کھڑے روم کے محلات دیکھ لیے. اللہ اکبر. اب آپ غور کیجئے، مدینہ طیبہ سے روم کی ڈسٹنس ہے 5000 کلومیٹر. اللہ اکبر. اتنے دور محلات کو بند کمرے میں نور مصطفیٰ کی روشنی میں حضرت شفا دیکھ رہی ہیں. اللہ اکبر. تو جس نبی کا نور ہے ان کی اپنی بصارت کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. ان کے لیے کائنات کے تحت ثرا سے لے کر عرش اولا تک کون سا گوشہ مخفی رہ سکتا. اللہ اکبر. پھر فرماتی ہیں کہ کچھ فرشتے آئے حضور کو لے گئے. میں پریشان ہو گئی، حضور کہاں تشریف لے گئے؟ تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو دوسروں نے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ تو لے جانے والوں نے کہا کہ ہم سارے مشارق دکھا کر لائے. اللہ اکبر. پھر تھوڑی دیر گزری تو حضور پھر میرے ہاتھ سے غائب، اور کچھ دیر بعد واپس آ گئے. پوچھا کہاں گئے تھے؟ تو لے جانے والوں نے کہا کہ ہم مغارب دکھا کر لائے. اللہ. اس وقت آقا کریم علیہ السلام کے نور سے 4 دانگ عالم روشن ہو گئے. اللہ. عثمان بن ابی العاص کی والدہ کلام کی معذرت، ویسے روایت تو یہ کہتی ہے دکھانے لے گئے تھے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ مشارق اور مغارب کو آپ سے فیضیاب کرانے لے گئے تھے. بلکہ یہ بھی کہہ لیجئے کہ حضور خدا کی سلطنت کے مالک ہیں. اللہ کی سلطنت دکھانے لے گئے. مالک کو اس کی سلطنت کا وزٹ کرانے لے کر گئے. اچھی بات. اچھا جی، حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ بھی وہاں تھی. وہ فرماتی ہیں فلما ودعت، جب سیدہ آمنہ سے حضور تشریف لائے اللہ تو اس وقت نور نکلا. خارجہ منہا نور. تو اس نور سے کیا ہوا؟ ادا علیہ البیت والدار حتی لا ارا الا نورا. کہتی ہیں نور ہی نور تھا اور مجھے گھر میں بس نور ہی روشنی تھی، گھر نظر ہی نہیں آ رہا تھا، روشنی ہی روشنی. اور ستارے اتنا قریب ہو گئے تھے کہ مجھے گمان تھا کہ شاید میرے اوپر گر پڑے گا. اللہ. پھر اس کے علاوہ آپ نے جو واقعات ذکر فرمائے حضور کی ولادت کے، ان کے علاوہ یعنی کہ وہ جو آتش کدہ بجھ گیا، کنگرے گر گئے، اس کے علاوہ بیت اللہ میں
ایک خاص واقعہ پیش آیا. وہ کیا؟ وہ بھی خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے روایت نقل کی کہ بیت اللہ کے اندر سے 3 دن تک یہ آواز آتی تھی. وہ کیا؟ کہ اب وہ آ گیا ہے جس کی وجہ سے میرا دامن ان شرک پرستوں کے وجود سے پاک ہو جائے. اللہ اکبر. اب وہ آ گیا ہے کہ میرے اندر اب خدا کا بس پرچار ہوا کرے گا. ایک بات اور بتائیے مجھے، ایک سوال، یہ ضمن سوال ہے، اور میں تو اس کو سچی بات ہے یہ بھی سرکار کے جاری اور مستقل معجزے کے طور پہ اس بات کو لیتا ہوں کہ کیا کہیں گے حضرت صہیبہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ابو لہب نے صرف اشارہ کیا تھا، کیا یہ سرکار کا معجزہ جاری معجزہ نہیں ہے جو آج تک اس کو جو ہے تخفیف دی جاتی؟ بتائیے نا. بالکل ایسا ہی. وہ روایت چونکہ ولادت کے بعد کے معجزات کی تو اس لیے میں نے کوڈ نہیں کی، لیکن آپ نے فرمایا تو اب اس کو کوڈ کروں گا. اب صہیبہ جو ابو لہب کی خادمہ ہیں، کنیز ہیں، ابو لہب رشتے میں چچا لگتا ہے. ان کو ایک بات پہنچی کہ حضرت عبداللہ کے چاند تشریف لائے ہیں. اس نے خوشی میں اپنی کنیز کو آزاد کیا کیونکہ کنیز نے یہ خوشخبری سنائی تھی. ابو لہب کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد ابو لہب قبر میں جاتا ہے، چونکہ کفر پر موت ہوئی تھی، عذاب شروع ہو گیا. لیکن ہر پیر کو اس لمحہ جس لمحہ انہوں نے یہ خوشخبری سن کر اپنی انگشت شہادت سے کنیز کو آزاد کیا تھا، اس انگشت سے انہیں ایک مشروب پلایا جاتا ہے جس سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ روایت نقل کر کے وہ جو اس کا خلاصہ نکال رہے ہیں میں وہ سنا رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں دیکھیں ابو لہب نے بھتیجا سمجھ کر خوشی کا اظہار کیا، اس کے عذاب میں تخفیف شروع ہو گئی. اللہ اکبر. اور جو بھتیجا نہیں، خدا کا حبیب سمجھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر حضور کی ولادت کی خوشی کرے گا، اللہ رب العزت اس پر کس قدر عنایات کرے گا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی ابو لہب جیسے گستاخ جو اس کو نواز دیا واصل جہنم ہوا ہے اس پر تخفیف. میلاد مصطفیٰ کی برکت سے وہ بھی محروم نہیں رہا، ایک مسلمان کیسے محروم رہے گا؟ اس لیے اس میں کسی تردد کا شکار ہوئے بغیر اپنی اپنی کیپیسٹی اور انداز میں حضور کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنا بہت بڑی سعادت اور شرف کی بات. بالکل ٹھیک ہے. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ بات اسی تسلسل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے اور ظاہر اس وقت کچھ نشانیاں واضح طور پہ بتلائی جا رہی ہیں جن کا ظہور بعد میں جا کے پھر تاریخ نے دیکھا، اور آج تک جو ہے میں کہوں گا کہ یہ بھی سرکار علیہ السلام کا ایک مستقل معجزہ ہے کہ آج وہ آثار اسی صورت میں نظر آتے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں کہ شام و فارس کا جو ایک بار باقاعدہ جو یوں کہیے کہ اپنا جو پرشین اور رومن امپائر کے باقاعدہ زوال کی جو ایک نشانیاں تھیں اس کا ظہور ہو چکا تھا. اچھا پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ علماء یہود نے جو ہے آپ کی ولادت مبارک کی جو خبریں جس انداز سے دی تھی اس کو بھی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور وہی بات ہے کہ مہر نبوت کا دیکھنا، یہ تمام باتیں ذرا بتائیے کیا واقعات ہوئے تھے. جی میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ محمد علی ظہوری قصوری علیہ الرحمہ ان کا وہ شعر بھی پڑھ دیا جائے آغاز میں کہ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، مصیبت کے ماروں پہ کیا کچھ گزرتی، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا. حضور آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں، ہر سمت صلی اللہ کی پکاریں، مہینوں میں گر ربیع الاول نہ ہوتا تو ان سب بہاروں کا کیا حال ہوتا. آپ جب تشریف لائے ہیں اور آپ کی آمد سے جو انوار و تجلیات ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ شام اور فارس جو اس وقت کے بہت بڑے امپائر بھی تھے اور ایک بہت بڑی قوت کا اظہار بھی وہ کرتے تھے، تو ان کے اوپر بھی اس کے علامات اسی وقت ظاہر ہو گئیں. امام بوصیری فرماتے ہیں کہ وَبَاتَ ایوان کسریٰ وَهُوَ مُنْصَدِعٌ کَشَمْلِ اصحاب کسریٰ غیر ملتئم، کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو جو کسریٰ کا مین محل تھا جہاں پہ اس کا امپائر تھا وہاں پہ ایک بہت بڑا شگاف ظاہر ہو گیا اور اس کے اندر وہ شگاف پڑ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصحاب کسریٰ تھے جو اس کے درباری تھے ان کے اندر پہلے جو ایک وحدت کا اظہار تھا وہ وحدت ختم ہو گئی اور ان کے اوپر ایک گھبراہٹ جو ہے وہ طاری ہو گئی. اور پھر وہ فرماتے ہیں النار خامدۃ الانفاس من اسف علیہ والنہر ساحل عین من
صدمی کہ جو ایک آتش کدہ انہوں نے بہت بڑا ایران میں جلا رکھا تھا اور جس کے بارے میں ان کا گمان یہ تھا کہ یہ صدیوں سے نہ بجھا ہے نہ بجھے گا، بلکہ یہ ان کی اس جو مجوسی اور آتش پرست تھے یہ ان کی ایک مذہبی 1000 برس سے جل رہا تھا۔ جی ہاں 1000 برس سے زائد سے وہ کہتے تھے کہ جلا آ رہا ہے اور کبھی نہیں بجھا۔ ہاں نہیں بجھا، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ بالکل بجھ گیا اور ملیا میٹ ہو کے رہ گیا، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کے معجزات کے ظہور میں سے ایک بہت بڑا ظہور، یعنی یہ بھی یہ دوسری انٹیوشن تھی۔ پہلی انٹیوشن یہ کہ جن کو اپنی طاقت پر، حکومت پہ بڑا ناز ہے، اپنی امپائرز پہ بڑا ناز ہے، وہ کولیپس ہو جائیں گی۔ دوسری انٹیوشن یہ کہ جو آتش پرستی ہے اب وہ خدا پرستی کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ یہ جنید صاحب بالکل بڑا خوبصورت آپ نے یہ انڈیکیشن دیا کہ اس وقت یہ بتایا جا رہا تھا کہ اب وہ تشریف لا چکے ہیں کہ جن کے آنے سے اب کائنات میں اللہ رب العزت کے نظام کا بول بالا ہوگا، اور یہ ساری جھوٹی قوتیں اور طاقتیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ اسی دن سے اس کا اشارہ دے دیا گیا۔ اور ایک بحیرہ ساوا تھا جو ان کے علاقے میں تھا، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَسَاءَ سَاوَةَ ان غادت بحیرتها ورد واردها بالغیظ حین زمین، کہ وہ جو بحیرہ ساوا تھا اس کا پانی بالکل خشک ہو گیا، نیچے سے زمین نظر آنے لگی، اور جو وہاں پہ لوگ پینے آتے تھے وہ پیاسے واپس جانے لگے۔ تو اس وقت یہ کیونکہ انہوں نے مذہبی اپنی کچھ علامات بنائی ہوئی تھی، تو اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ اب حق آ گیا، اب اللہ کا نبی آ گیا، اب خاتم النبیین آ گیا، اب نبیوں کا سردار آ گیا، اب سارے جھوٹے امپائر ختم ہوں گے اور اس کائنات کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا دور دورہ ہوگا۔ اور جنید صاحب جو یہود کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، یہ بڑی عام بات ہے، قرآن ان کے بارے میں یہ کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ تو سرکار کو ایسے جانتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والا جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اس سے بھی بڑھ کے معرفت رکھتے تھے۔ بلکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ جنگوں میں حضور کا وسیلہ پیش کرتے تھے کہ تیرا جو آخری نبی آنے والا ہے یا اللہ اس کے وسیلے سے فتح عطا فرما، اور اللہ فتح ان کو دیا کرتا تھا۔ لیکن جب سرکار تشریف لائے تو پھر انہوں نے جو ہے وہ تجاہل عارفانہ سے کام لیا اور جان بوجھ کے سرکار دو عالم کے مقام کا انکار کرنے لگے کہ بنی اسرائیل سے وہ جو پہلے میں نے عرض کیا وہ بھی ایک تھا مکہ کا یہودی، مدینہ کا جو یہودی ہے اس نے کہا کہ حضرت احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا، وہ ٹیلے پہ کھڑے ہو کے جو اعلان کیا، اور جو مکہ کا یہودی تھا وہ پوچھنے لگا گھر گھر میں آج کسی گھر میں کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا؟ تو انہوں نے کہا ہاں آج حضرت عبد المطلب کا پوتا ہوا ہے، دوڑتا ہوا آیا اور آ کے اس نے کہا میں ایک نظر اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب دیکھا وَقَانَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ختم النبوہ، اور سرکار دو عالم کے دونوں کندھوں کے پیچھے ختم نبوت کی اس مہر کو جب دیکھا تو وہیں پہ اس پہ غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب ہوش آئی تو اس نے کہا کہ وہی ہوا جو ہماری کتابوں میں لکھا تھا، آج نبوت رخصت ہو گئی، اور آج نبوت جو ہے وہ ختم نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر لگا کے بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری شانیں، اور حضرت سلمان فارسی کے بارے میں تو موجود ہے کہ جب وہ وہاں سے آئے تھے تو ان کو بھی ایک عیسائی پادری نے یہ بتایا تھا کہ تمہیں حق وہاں ملے گا۔ تین ان کی علامات ہیں، صدقہ نہیں قبول کرتے، تحفہ لے لیتے ہیں، اور ان کی دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت مہر ہے، اور پھر انہوں نے آ کے دیکھا وہ مسلمان ہو گئے۔ اور دیکھیے کہ یہ بھی وہ بات ہے کہ جب دلوں پہ کفر لگ جاتے ہیں، جب اندھے ہو جاتے ہیں لوگ، جب بہرے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یہ بھی سرکار علیہ السلام کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ وہ یہودی عالم اس وقت یہ اعلان کرتا کہ جس رسول کا ہم انتظار کر رہے تھے آج وہ آ گئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزے کو جو ہے وہ ظاہر فرمایا نا، جو ظاہر ہے آپ کے ظہور کی صورت میں آیا تھا، کیونکہ بشارتیں تو پہلے سے موجود تھیں۔ آخر میں اب آئیے جناب اس ہستی کی بارگاہ میں جن کے حلم کو کیا کہنا اور جن کے مقام اور مرتبے کو کیا کہنا، جن کو ہم حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے نام سے پکارا کرتے ہیں، انہوں نے سرکار علیہ السلام کے سراپے کو بار بار دیکھا، کئی بار دیکھا، ہر بار دیکھا، اور کیسے دیکھا، کن معجزات کو دیکھا، ذرا بتائیے کیا کمال واقعات ہے۔ جنید بھائی، عربوں میں یہ دستور تھا کہ جو شرفائے عرب تھے وہ اپنے بچوں کو بچپن میں دیہات کے ماحول میں بھیجتے تھے تاکہ وہاں جو خالص آب و ہوا ہے اس میں وہ بچے پرورش پائیں۔ ٹھیک، اس سلسلہ میں جو دیہات سے خواتین تھی وہ شہر آتی تھی اور بچوں کو لے کر وہ دیہاتوں میں جاتی تھی۔ درست 10 خواتین آئیں، ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ آپ کے مقدر کا ستارہ چمکا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان اقدس پر حاضر ہوئیں۔ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے کہا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب پہلی مرتبہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ کیفیت کیا تھی؟ وہ کیفیت یہ تھی کہ سفید رنگ کے
اونی کپڑے کے اندر نبی علیہ السلام کو لپیٹا گیا تھا اور سبز رنگ کا بچھونا بچھایا گیا تھا. اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. فرماتی ہیں یہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ میں جگانا چاہتی تھی لیکن دل نہیں کر رہا تھا. تو میں نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا. جب سینے پہ ہاتھ رکھا تو انہوں نے اپنی چشمان مقدس کو کھولا اور نبی علیہ السلام مسکرائے تو ایک نور نکل کر آسمانوں کی طرف بلند ہوا. فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے چشمان مقدس کے درمیان میں بوسہ دیا اور پھر اپنی گود میں لیا. جب میں آپ کو دودھ پلانے لگی تو دائیں جانب سے آپ نے دودھ پی لیا. جب بائیں جانب لٹایا تو آپ نے اس جانب سے دودھ نہیں پیا. یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اصل میں یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اعلان کر رہے تھے کہ دنیا میں عدالت اور انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے آیا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل اور انصاف کو ملحوظ رکھنے کا الہام فرمایا تھا. یہ ایک پیغام تھا. پھر آپ فرماتی ہیں آپ کے بھی صاحبزادے تھے جو دودھ پیتے تھے. حضرت عبداللہ تھے وہ بھی شیرخوار تھے. اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے بائیں جانب سے دودھ نہیں پیا. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ 3 روز مکہ میں قیام کے بعد جب میں نبی علیہ السلام کو لے کر چلی تو عربوں میں یہ دستور تھا کہ وہ بچے کو برکت کے لیے حجر اسود کے قریب لے جاتے تھے. تفسیر مظہری کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرماتی ہیں کہ جب میں حجر اسود کے قریب لے گئی کہ حجر اسود سے برکت حاصل کروں تو میں کیا جانتی تھی کہ حجر اسود تو برکت حاصل کرنے کے لیے پہلے سے آپ کی طرف لپکنا شروع ہو گیا. وہ حجر اسود اپنی جگہ سے نکلا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا اور آقا کریم کے وجود مسعود سے برکت حاصل کی. اس کے بعد آپ فرماتی ہیں جب میں یہ چلی تو جو سواری جس پر میں آئی تھی وہ لاغر تھی, کمزور تھی, سست روی کا شکار تھی. جب نبی علیہ السلام کو لے کر اس سواری پر بیٹھی تو وہ تمام سواریوں سے آگے نکل گئی. میرے ساتھ جو خواتین تھی وہ مجھ سے کہنے لگی کہ حلیمہ تم نے مکہ میں آ کے سواری بدلی ہے. تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا سواری نہیں بدلی, سوار بدل گیا ہے. اور المواہب اللہ دنیا کے اندر یہ لفظ ہیں کہ وہ سواری خود مخاطب ہوئی, خود بولی اور اس سواری نے کہا کہ سواری نہیں بدلی بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھ پر جو سوار ہے وہ نبیوں کے تاجدار ہیں, رسولوں کے سردار ہیں, اولین و آخرین کی عظمتوں کے علمبردار ہیں اور حبیب پروردگار ہیں. تو وہ میری پشت پر تشریف فرما ہے جس وجہ سے یہ سواری کی رفتار ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ قحط سالی کا زمانہ تھا, خشک سالی تھی, قحط سالی تھی. لیکن قبیلہ بنی سعد جاتے ہوئے جس مقام پر ہم رکتے تھے وہاں شادابی ہو جاتی, سبزہ پھیل جاتا. یہاں تک کہ جب ہم قبیلہ بنی سعد میں گئے بکریاں ہماری چرنے کے لیے جاتی, شام کو آتی, وہ دودھ سے بری ہوتی اور وہ شکم سیر ہو کر واپس آتی تھی. قبیلے کے دوسرے لوگ اپنے غلاموں اور کنیزوں سے کہتے کہ تم بکریاں وہاں کیوں نہیں لے جاتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرنے کے لیے جاتی ہیں. تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے کہا میں ان کو کیا بتاؤں, مسئلہ چراگاہ کا نہیں ہے, مسئلہ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ برکتیں ہیں اور وہ وجود مسعود کی برکات ہیں جن کی وجہ سے بکریاں سیر ہو کے آتی ہیں. فرماتی ہیں یہاں تک کہ وہ بکریاں ہماری بکریوں کے ساتھ مل گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی برکت عطا فرما دی. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنگوڑے کے اندر ہوتے تھے. پنگوڑا جو تھا وہ فرشتے خود جھلاتے تھے, آپ اپنی انگشت مبارک سے اشارہ کرتے تھے, چاند ادھر ہی جاتا تھا جدھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک ہوتی تھی اور آپ چاند سے باتیں کیا کرتے تھے, چاند سے کلام فرماتے تھے. پھر فرماتی ہیں کہ جب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمیں گھر میں چراغ روشن کرنے کی ضرورت نہیں رہی. آپ کے وجود مسعود سے وہ جو نور ہے اس سے ہمارا سر گھر روشن ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. تمام سننے والے بس اس تیقن کو اپنے ذہن میں پیوست کر کے رکھیں, اپنے قلب کے اندر اس ایمان کی رفتوں کو محسوس کریں انشاءاللہ کہ کل بروز محشر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب حبلی امتی جب فرمائیں گے تو یقیناً ہم پہ بھی نظر کرم فرمائیں گے انشاءاللہ. کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. 12 ربیع الاول کا خاص وظیفہ ہے, اسکرین پہ بھی نمایاں ہوگا, اس کو نوٹ کر لیجئے. شیخ المشائخ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی وظائف کی کتاب جواہر خمسہ میں نقل فرماتے ہیں کہ جو مسلمان 12 ربیع الاول کے روز 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, 7 مرتبہ یا اللہ, 7 مرتبہ یا رحمان, 7 مرتبہ یا غفور, 7 مرتبہ یا رحیم, 7 مرتبہ یا حنان,
7 مرتبہ یا منانو، 7 مرتبہ یا دیانو، 7 مرتبہ یا سبحانو پڑھے تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے دن کی نسبت سے دکھی دل کو سکون ملے گا، رزق سے پریشان کی پریشانی دور ہوگی، مقدمات میں الجھے ہوئے کو نجات ملے گی، بیماروں کو شفا نصیب ہوگی، اپنوں کی قدورتوں اور نفرتوں کا خاتمہ ہوگا اور پڑھنے والا سارا سال خوش رہے گا انشاءاللہ۔ آپ بس توجہ سے اور ذرا دل کی کیفیات کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھنا ہے آپ نے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے۔ حافظ محمد انیس الرحمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملک کے معروف ثنا خواں، انشاءاللہ نعت شریف آپ سے پیش کروائیں گے۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے، السلام علیکم۔ اور آخر میں جناب روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب بہاروں پہ پھر سے شباب آ گئے ہیں، بہاروں پہ پھر سے شباب گئے ہیں، جناب رسالت مآب آ گئے ہیں، جناب رسالت مآب آ گئے ہیں۔ اٹھے انبیاء صف یہ کہتے ہوئے پھر اٹھے انبیاء صف یہ کہتے ہوئے پھر جناب آ گئے ہیں، جناب آ گئے ہیں، جناب آ گئے ہیں، جناب آ گئے ہیں۔ ہیرا میں ہے میلاد آقا کی محفل، ہیرا میں ہے میلاد آقا کی محفل، بکر آ گئے، بو تراب آ گئے ہیں، بو بکر آ گئے، بو تراب آ گئے ہیں۔ مدینے کے ذروں سے پائے ضیائے، مدینے کے ذروں سے پانے ضیائے، مدینے کے ذروں سے پانے ضیائے، نجوم و قمر آفتاب آ گئے ہیں، نجوم و قمر آفتاب آ گئے ہیں،
رسالت مآب گئے ہیں۔ کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے، ہر طرف پھول مہکتے ہیں، بہار آئی ہے، بہاروں پہ پھر سے شباب گئے ہیں۔ پائے مدحت شاہ حسان اپنا، پائے مدحت شاہ حسان اپنا، لیے ایک نیا انتخاب گئے ہیں۔ جناب رسالت مآب گئے ہیں، جناب رسالت مآب گئے ہیں۔ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔